اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا مرکز و محور یہی ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ایک مرکز ہے۔ مرکز جب دائرہ کھینچتا ہے تو دائرے کا ہر نقطہ مرکز سے وابستہ رہتا ہے، اور اگر مرکز بدل جائے تو پھر دائرے کی ہر لکیر ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی چلے گی، پھر کوئی نقطہ قرار سے نہ رہ پائے گا۔ مرکز ہماری نگاہ میں ایک ہو اور پھر اسی مرکز کا طول میں ترقی کرنا کہ نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، تو اس کو کہتے ہیں محور، آربٹ جسے آپ انگریزی میں کہیں۔ مرکز سینٹر، آربٹ محور۔ ہماری پوری نگاہ مرکز پر جو محور ہیں ان پر ہے۔ مرکز ذات الہی ہے، خالق اول، خالق حقیقی، خالق کل، وہی ذات، وہی معبود۔ انبیاء اسی سلسلے سے آئے، ہدایت کے سلسلے میں انبیاء آئے۔ ہدایت وہ مرکز ہے جو دائرے کو برقرار رکھنے کے لیے کھینچا گیا۔ اسی مرکز نے ہدایت انسانی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور مسلسل بھیجا انبیاء کو۔ یہ فکر کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اگر انبیاء کو ہم ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں سمجھتے رہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہر نبی الگ الگ مذہب لے کر آیا تھا تو یہ خیال تھوڑا خام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو ایک ہی دین ہے، وہ دین ہے اسلام۔ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے اسلام۔ جب کائنات کو خلق کیا تو خلقت کائنات کے وقت یہ دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں عرض کر کے فوراً آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ ذات واجب نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس کے فوراً بعد، خواہش کے بعد ارادہ ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی کو خلق کرے۔ اس ارادہ الہی نے مخلوق اول کو خلق کیا، اپنے ہی نور سے خلق کیا، اور وہ بھی نور ہی ہے۔ نور کے حصے کبھی نہیں ہوتے۔ نور ایک شمع کی لو سے آپ دوسری شمع کو جلائیں تو اس شمع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ دوسری شمع جل گئی لیکن اس شمع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جہاں جہاں آپ اس لفظ نور کا اطلاق کریں وہاں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نور اگر تقسیم بھی ہوتا جائے، نور مختلف زاویوں سے جائے، نور انعکاس کے عالم میں جائے، تب بھی نور حقیقی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی کمی اس میں واقع نہیں ہوتی۔ جب وہ ہو چکا تو اب یہاں ایک اہم لفظ آ رہا ہے۔ یہ لفظ میری آج کی تقریر کے لیے عنوان بن رہا ہے کہ اس نور کے واسطے سے، واسطہ میں میڈیم کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس نور کے واسطے سے ساری کائنات کو خلق کر دیا، اور ساری کائنات کو جب خلق کر دیا تو بس اس کے ارادے نے ساری کائنات کو خلق کر دیا۔ اس نے ارادہ کیا، کون فیکون، ارادہ کیا، ہو جا، اور کائنات ہو گئی۔ اس پوری نظام شمسی کو جب اس نے خلق کیا تو یہ نظام شمسی بے ربط نہیں ہے۔ یہ پوری نظام شمسی اس محیط میں یا سرکمفرنس میں ہے جس کا مرکز
ایک ہے، ایک مرکز ہے، اور ہر کائنات کا نقطہ اسی مرکز سے وابستہ ہے، اسی مرکز سے پیوست ہے، اسی مرکز سے لگا ہوا ہے۔ جب دین آیا اس نے مسلسل انبیاء کے سلسلوں کو بھیجا۔ سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت کی اس مہینے میں، آغاز ہی میں کر لی ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم وستکبرکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا و ہوس پر نہ چل سکا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ لیکن سورہ آل عمران میں پھر ارشاد ہوا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ ہم کبھی صاحبان ایمان کو اس حال پر نہ چھوڑیں گے جب تک کہ انہیں یہ نہ بتلا دیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ گفتگو پھر انہی دونوں الفاظ پر آ چکی جہاں سے میں نے گزشتہ 2-3 دن میں آپ کو تقریروں میں خطاب کیا تھا کہ طیب کی ضد نجس نہیں ہے۔ طیب کے معنی پاکی کے لیتے ہیں تو اس کی ضد نجس نہیں ہے، طیب کی ضد ہے خبیث۔ اب ارشاد ہوا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ جب تک کہ ہم ان کو یہ نہ بتلا دیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا اور ہم کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتے بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو، اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصطفیٰ کر لیتے ہیں۔ یہ ذات الہی نے یہ آیت میں رکھی۔ اب اسی سلسلے میں یہ ہوا کہ ہدایتوں کو پہنچانا ہے اور ہدایتوں کو پہنچنا چاہیے، تو اس کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے، وہاں جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی ہی ہدایت عدل الہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ ہدایت کو بھی۔ ہدایتوں کے سلسلے آئے، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، یعقوب آئے، ایوب آئے، یوسف آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے۔ غرض ایک سلسلہ ہے انبیاء کا کہ وہ مسلسل آ رہے ہیں۔ کسی کو نبی بھیجا بنا کر ایک خطے کے لیے، کسی نبی کو بنا کر بھیجا ایک قبیلے کے لیے، کسی نبی کو بھیجا ایک علاقے کے لیے، کسی نبی کو بھیجا ایک امت کے لیے، کسی نبی کو کتاب دے کے بھیجا اس کو رسول کہا، کسی کے ساتھ شریعت کو بھیجا، لیکن صاحب شریعت غراء حد آخر پر اس ہستی کو بھیجا کہ جس پر رسالت کو ختم ہونا ہے، جس پر شریعت کو تمام ہونا، اور اس کے لیے جو کتاب بھیجی اس کتاب کو اتنا محکم کر کے بھیجا، اتنا کھول کھول کے بیان رکھا مگر اجمال میں۔ تو اب کیفیت کیا ہوئی؟ قرآن جب لوح محفوظ سے چلا اور قلب سرکار رسالت مآب پر آیا تو قرآن کی ہر ایک آیت، ذرا میں رکوں اور اس کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح کر دوں تاکہ کسی کو فہم میں دشواری نہ ہو۔ جب ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں، اسکالرز جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ جب کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی تجربہ کرتا ہے، تو اس کی زندگی بھر کی تحقیق و تجربے کے بعد جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان نتائج کے آگے وہ ایک علامت لگا دیتا ہے، ایک سمبول لگا دیتا ہے۔ یہ سمبول اس کی اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ جب اس کا نتیجہ آ جائے تو ایک اور سمبول لگا دیا، وہ سمبول اس کی پوری زندگی کی زحمتوں کا خلاصہ ہے۔ اس طریقے سے یہ فارمولات جب آتے ہیں تو اس میں مختلف سمبول سے بتلاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی تحقیق ہے، اس کے پیچھے کتنا تجربہ ہے، اس کا حاصل کیا ہے، وہ فارمولہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر آیت ایک سمبول ہے، اور اس سمبول کی صحیح شرح سوا ذات ختم مرتبت کی سیرت کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔
اب ہم ترجمہ کریں، معنی کریں، تفسیر کریں، جو چاہیں سو کریں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے فہم کے مطابق ہے، ہماری عقل کے مطابق ہے، یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے۔ آج اگر انسان کا علم کسی درجے پر ہے، کل اس کی ترقی اور ہوئی، یہ علم کمتر ہو گیا، وہ علم برتر ہو گیا۔ اس طریقے سے زندگی کے ہر مرحلے میں علم کی ترقی ہے، اور جب علم کی ترقی اپنے کمال پر جائے تو وہ مڑ کے جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کل جو کر رہا تھا وہ پست تھا، آج جو کر رہا ہوں وہ عالی ہے۔ جب اس طرح سے ترقی ہو تو ایک مرتبہ تفسیر کو جامد کر دینا، آیت کے معنی و مفہوم کو جامد کر دینا، ظاہر ہے کہ اس وقت کے لیے وہ تفسیر، وہ آیت کا ترجمہ ممکن ہے کہ صحیح رہا ہو، لیکن کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ترجمہ منشاء الہی سے میل کھاتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، میں اس سلسلے میں کچھ اور کہتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کتاب خدا سے آپ زندگی کے سارے مسائل نکال کیسے سکیں گے؟ کس طرح سے آپ ان مسائل کا حل کر سکیں گے جو آپ کی زندگی میں، اور ہر انسان کے مسائل الگ الگ ہیں، ہر انسان کے کیفیات الگ الگ ہیں، اس کی زندگی کے تجربات الگ الگ ہیں، اس کی زندگی کا رخ حیات الگ الگ ہے۔ ہر انسان کا جیسا نفس ہے ویسا اس کا رخ حیات ہے، جیسا نفس ہے ویسے اس کے مسائل ہیں۔ تو اگر صرف قرآن کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر خشک و تر موجود ہے، نجوم و شمسی، نظام شمسی، نجوم و کواکب، سب کا حال موجود ہے، جتنی مخلوق ہے سب کا علم موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس تک پہنچا کیسے جائے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ربط راسخون فی العلم سے نہ ہو۔ میں ایک منزل پر پہنچ گیا، آج کی تقریر میں میں ایک منزل پر پہنچ گیا۔ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم دنیاوی کو نہیں بلکہ جس کی نگاہ علم قرآن پر مکمل ہو۔ علم قرآن، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ علم ہے، شہر علم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دروازہ علم تک پہنچے، اس لیے کہ وہاں سے علم کا افشا ہوتا ہے، علم کو جاری کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر کسی محدود حلقے تک رہے، میں عالم اسلام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کسی کو بھی اپنے لیے راسخون فی العلم میں کسی کو چنتا ہے، وہ اس کی مرضی، اگر اس کی تشفی ہو رہی ہے وہ اس کی تلاش ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آیت اور بھی ہے، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میرے لیے کافی ہے شہادت کے لیے خدا، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جب آپ علم کتاب تک پہنچ جائیں گے تو اب ایک اور سلسلہ نکلتا ہے، ایک لفظ آ رہا ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ اولیاء اللہ کبھی محزون نہیں ہوتے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے۔ کبھی ولی اولیاء کا یوں تذکرہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اولیاء اگر معذون من اللہ ہوں، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر خود کو ولایت کے درجے پر پا رہے ہیں، تو یہ تو وہ ہیں کہ جو نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جاتے ہیں۔ اور اگر معذون من اللہ ہوں، یعنی جن کو اذن ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جن کو اذن ملا ہوا ہے وہ ہیں، معذون من اللہ ہیں،
تو پھر وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اگر اذن ملا ہوا ہے، ذات رسالت سے زیادہ اذن کس کو حاصل ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ ختم الرسل سے زیادہ کس کو حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ بعد از خدا بزرگ سوی قصہ مختصر، انہی پہ علم تمام ہے، انہی پہ حرف تمام ہے، انہی کی ذات بابرکت نقطہ آغاز ہے، انہی کی ذات بابرکت سے کائنات میں وسعت ہے۔ اب جہاں کہیں، اب یہ حصہ آپ کی توجہ کے لیے تھوڑا سا قابل غور ہے۔ اگر نور کی ایک شعاع چلیے، یہ شعاع پڑی کسی وجود پر، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی لڑکے کھیل کھیل میں ذرا سا سورج کے سامنے شیشہ بتا کر منعکس کرتے ہیں اور آنکھ پر پڑ جاتی ہے اس کی شعاع، تو آدمی کہتا ہے ہٹاؤ ہٹاؤ، آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ یعنی تاب نظارہ نہیں، انعکاس کی یہ کیفیت ہو تو آئینہ مقابل ہو، نور کے مقابل میں آئینہ ہو تو آئینے سے انعکاس ہے، اور یہ انعکاس کی چھوٹ جس وجود پہ پڑے اس نے اگر قبول کر لیا ہو تو پھر اس کی نزدیکی کا کہنا کیا ہے؟ لیکن یہ راست نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے میں تقریر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ذات واجب نے جب مخلوق کو خلق کیا تو ایک شعاع راست آئی، یہ شعاع رحمانیت کی ہے، وہ رحمان ہے۔ جب پیدا کیا تو تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اس کو رزق بھی پہنچائے، اس کو ترقی بھی دے، اس کا تحفظ بھی کرے، اس کی تربیت بھی کرے، اور اس کو ارتقاء کی منزل تک لائے۔ پیدا کیا ہے، خالق ازل نے پیدا کیا ہے اس کو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ یہ سب کچھ کرے۔ یہ رحمانیت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرعون مجھ سے بگڑ کر چلا ہے، رزق روک دوں گا، وہ یہ نہیں کہتا۔ نمرود بگڑ کر چلا ہے، رزق روک دوں گا، وہ نہیں کہتا۔ اس کے خون کے قلیوں کو فریاد کرنے نہیں دوں گا، یہ نہیں کہتا۔ وہ تو اپنی مخلوق کو جس قدر دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اپنے خانے کرم سے۔ کافر ہو تو دے، مشرک ہو تو دے، ملحد ہو تو دے، مرتد ہو تو دے، یہی تو کرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ پوچھنا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ کرن رحمانیت کی عطا پہ عطا کر رہی۔ ایک اور کرن ہے، یہاں موضوع ذرا سا آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ ایک اور کرن ہے کہ جو بواسطہ آ رہی، یوں جا رہی ہے اور وہاں سے اس وسیلے سے، اس واسطے سے پھر مخلوق تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کرن ہے رحیمیت کی، یہ بے واسطہ رسالت آ رہی ہے۔ اس کرن میں ہدایت بھی ہے، انسان کے لیے ایک سہارا بھی ہے۔ دیکھیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ نے اذن دیا ہو یا دے سکتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نبی کسی کام کے لیے اس سے اذن طلب کرے، وہ طالب اذن ہو، تو جس کو اذن دیا، جس کو معجزہ دیا، دنیا تو جائے گی اس کے پاس، کیوں نہ جائے؟ عیسیٰ کے پاس معجزے آئے، وہ نابینا کو اچھا کر دیتے تھے، مبروس کو ہاتھ پھیر کر صحیح کر دیتے تھے، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا۔ اذن دینا اس کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جا رہا ہے جس کو اذن دیا گیا۔ لیکن عجیب بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے
کہ عیسیٰ کو ہر معجزے کے اظہار کے لیے اذن طلب ہونا پڑتا تھا، ہر معجزے کے لیے. یعنی افضلیت سرکار رسالت مآب کی عیسیٰ پر یہ ہے کہ عیسیٰ کی ٹھوکر سے بھی مردے زندہ ہوتے تھے. عیسیٰ کے معجزے سے بھی اندھے کو آنکھیں مل جاتی تھی، نابینا کو. عیسیٰ کے معجزے سے بھی مبروس یعنی برس میں مبتلا ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن ہر مرتبہ عیسیٰ کو اذن طلب کرنا پڑتا تھا، تب کہیں وہ معجزہ صادر ہوتا تھا. سرکار رسالت مآب کے لیے کسی اذن کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب سے ان کو خلق کیا اس وقت سے اذن بھی دے دیا کہ جاؤ تم معذون من اللہ ہو، تم سراج منیر ہو، تم شاہد و مبشر ہو، تم طٰہٰ ہو، تم یاسین ہو، تم مزمل ہو، تم جاؤ، ہم نے اذن دیا تم. تو جس کو اذن یہاں دیا دنیا میں اس کو اذن شفاعت بھی دیا. خیر یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی، آج کی تقریر میں شاید میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو چھیڑ کر انجام تک پہنچا سکوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی نگاہیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں، دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں نگاہیں. انسان کے نفس کی بلندی یا پستی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. معجزہ ہر کسی سے صادر نہیں ہوتا. معجزہ صرف اور صرف نبوت سے منسلک ہے اور کسی دوسرے سے نہیں، قطعی نہیں. معجزہ صرف نبی سے صادر ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں. اس کی 4 اقسام ہیں. اس کی ایک قسم ہے معجزے کی استدراک، اس کی دوسری قسم ہے عون، اس کی تیسری قسم ہے کرامت، اور چوتھی قسم ہے معجزہ. آپ ذرا غور کرتے چلیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، اسلام دشمن ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان لوگوں نے بھی بعض محیر العقول قسم کی ایسے کمالات انہوں نے دکھائے ہیں کہ جہاں عقل حیران ہو کے رہ جاتی ہے. میں تو ہندوستان ہی سے تقریر کر رہا ہوں، تقریر یقیناً گلوبل لیول پر جا رہی ہے، انٹرنیشنل ہک اپ پر، لیکن یہیں ہندوستان میں کئی سادھو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ استدراک ہے. یہ استدراک ہے. اس نے اپنے نفس کو جن شیطانی طاقتوں کے حوالے کر رکھا ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں. اس کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں وہم پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شک میں مبتلا ہے، یقین پر نہیں. پھر میں اپنی تقریر کے ایک نقطے پہ آ گیا کہ اگر انسان کی زندگی میں یقین نہ ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس نے دیکھا کہ کوئی حیرتناک چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو دکھا رہا ہے اس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کو یہ اختیار خباثت کی وجہ سے ہے یا طیب ہونے کی وجہ سے ہے، طیب کی وجہ سے ہے یا خباثت کی وجہ سے ہے. وہ اس کو پرکھ نہیں ہے. جب اس نے وہ دیکھا تو پھر فوراً اس کو خیال آیا کہ میری یہ مشکل ہے، میں اس سے یہ حل کروا لوں، یہ خواہش ہے اس سے وہ پوری کروا لوں. یہ دیکھیے، آپ حیرت انگیز طور پر میری تقریر کے کسی نہ کسی ایسے جملے سے پیوست ہو جائیں گے کہ جہاں اس نے اپنی خواہش نفسانی کے لیے اس کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس میں شک تھا، اس کو یقین نہیں تھا ذات واجب پر، اس کو یقین نہیں تھا اللہ پر، اس کو یقین نہیں تھا قدرت کاملہ پر.
تو اس نے اس واسطے اور اس وسیلے کو اختیار کیا کہ یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، نجاست بھی ہے، خباثت بھی ہے، اور جس کو یقین کامل ہے وہ اپنے رب سے رجوع کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آج کل پیدا ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں تھا، اب ادھر چند برسوں سے یہ عام طور پر مجھے سننے میں آ رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ بغیر وسیلے کے آپ چاہیں تو سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ کروا سکتے ہوں گے وہ کسی اور منزل پر ہوں گے بلندی کی، لیکن میں ایک عام انسان کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذات واجب نے اس کائنات کی تخلیق کو کیا بلا واسطہ تخلیق کیا؟ وہ چاہے تو بغیر ابر کے بارش کروا دے، وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے میوے پیدا کر دے، وہ چاہے تو آسمان، وہ چاہے کیا اس نے چاہا جب طلب کیا تو آسمانوں سے من و سلوہ ٹپکا، من و سلوہ نازل ہوا، مگر خیر انسان مانگا بھی بیزار بھی خود ہوا۔ وہ چاہے تو سب کچھ کرے، لیکن اس نے اس پورے پروسیس کے لیے وسائل رکھے۔ ایک دانہ چاول کا یا گیہوں کا یا اناج کا جو آپ تک پہنچتا ہے، تخم سے لے کر آپ تک پہنچنے میں اس کے منازل کتنی ہیں؟ تخم سے اٹھا، پودا بنا، شجر بنا، پھول آئے، پھل بنا، اناج کا دانہ بنا، اناج کا دانہ ٹوٹا، اور آپ تک کے جب تک کہ وہ پہنچا، پھر بازاروں میں آیا، پھر تھوک فروشوں سے چلر فروشوں تک پہنچا، جب خوردہ فروشوں تک آیا، پھر آپ تک پہنچا تو کبھی سالم پہنچا اور کبھی سالم نہیں پہنچا۔ جب آپ نے اس کو استعمال کیا تو کچھ آپ تک پہنچا، کچھ ضائع ہو گیا، اور پھر آپ کے ہاضمے نے اس کو قبول کیا، پھر وہ خون میں تبدیل ہوا، پھر اور دیگر چیزوں میں تبدیل ہوا۔ اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، آپ کا سامان حیات بننے کے لیے اتنے وسیلوں سے گزرنے کے بعد اس کو کم سے کم 6 مہینے لگ گئے۔ تو 6 مہینے بعد جس کا رزق بننا ہے اس دانے کو، اور جس دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے، اس کی ذات واجب نے 6 مہینے پہلے تیاری کر دی۔ اس سے بڑا رزاق متین کون ہوگا؟ اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر بارگاہ خداوندی سے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحم کے خواستگاروں کے لیے دامن بھر بھر کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ خوش رہیں، اللہ آپ کا دامن بھر دے، پہلے آپ کے دامن کو وسیع کر دے اور اس کے بعد آپ کا دامن پر کر دے۔ آپ خوش رہیں، آپ کے احباب خوش رہیں، آپ کے عزیز و اقربا خوش رہیں، دنیاوی اور آفات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، ہر مرض سے آپ کو حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وہ حفیظ ہے، یقیناً آپ کی حفاظت کرے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔